أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ختم اللہ خطا خا کو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں اور اللہ کے لفظ کو موٹا پڑھیں۔ جب اللہ کے لفظ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کے لفظ کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اللہ کے لفظ کی لام کو لکھیں ختم اللہ ختم اللہ علی، عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں اور لام کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں کیونکہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ ایک الف کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ ایک انگلی کو کھولنے یا بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس کی مقدار میں علی قلوبہم، قوف قوف حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے ہے اور لو کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے تو واو مدہ کا قاعدہ کریں قلوبہم۔ اب میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد واو ہے اور اب یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ کریں گے وعلی عین، عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں، لام کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں کیونکہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ یا کو نہیں پڑھنا کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ سمعہم سمعہم سمعہم، اب وقف ہے اس وجہ سے ساکن حروف کو وقف کی صورت میں چینج نہیں کرتے۔ وعلی، اب دیکھیے لام کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے۔ چھوٹی مد کو 3 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں اور کھڑی زبر کو 1 الف کی مقدار میں، یعنی اس حساب سے ہم اس کو 4 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وعلی ابصارہم۔ اب با ساکن ہے اس وجہ سے یہاں پہ کلکلا کریں، کلکلا کا مطلب ہلا کر پڑھنا۔ اب نہیں کہنا اب ابصارہم، صاد صاد حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے ہے اس وجہ سے خیال کریں کہ سین کی آواز نہ آئے۔ میم ساکن کے بعد غین ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ کریں غشاوۃ غشاوۃ، شین کو 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے غشاوۃ۔ اب تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو ہے اور واو حروف یرملون میں ہے سے ہے، اس وجہ سے یہاں پہ ادغام ما غنہ کا قاعدہ کریں گے، مینس کہ غنہ کرنا ہے غشاوۃ۔ غنہ 1 الف کی مقدار میں ہوتا ہے، 1 الف کا اندازہ ایک انگلی کو بند کرنے یا کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے غشاوۃ وَلَهُمْ عذاب عظیم۔ عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں اور ذال کو 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں کیونکہ الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے با کے اوپر تنوین ہے یعنی کہ 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد عین ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ کریں گے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، عذاب عظیم۔ وہ نرمی والا حرف ہے، اب یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس وجہ سے اس کو 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب وقف آ گیا ہے تو وقف کی صورت میں میم کو سائلنٹ کر دیں، ساکن کر دیں وَمِنَ النَّاسِ، دیکھیں نون مشدد ہے، جب نون مشدد ہوتا ہے یہ ڈبلیو سائن ہے، اسے کہتے ہیں تشدید، تشدید والے حرف کو کہتے ہیں مشدد۔ اب نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں، غنہ کا مطلب ہے 1 الف کی مقدار میں آواز کو ناک میں لے کے جانا وَمِنَ النَّاسِ، نا کو 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں، الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، سین کے نیچے زیر ہے بالکل نہیں کھینچنا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، من یقول، من، میم کو یا ساکن کے ساتھ ملائیں کیونکہ نون ساکن کے بعد یا ہے اور یا حروف یرملون میں سے ہے۔ ادغام ما غنہ کا قاعدہ کریں من یقول
آمنا آمنا، نون مشدد ہے، گنہ کریں، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، وبالیو، یو واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واؤلین کا قاعدہ کریں، مینس کہ نظمی سے پڑھیں، آخری، را کو باریک کریں کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، وما ہم، میم کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں، الف سے پہلے زبر ہے، ہم، اب دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ گئی ہے، یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ کریں گے، مینس کہ گناہ کرنا ہے یہاں پہ، وما ہم بمؤمنین، حمزہ ساکن ہو تو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، بمؤمنین، وقف ہے اس وجہ سے یہاں پہ سائلنٹ کریں نون کو۔ اگر کسی نے آن لائن قرآن پڑھنا ہو یا کوئی بات سمجھنی ہو تو پلیز مجھے ضرور کانٹیکٹ کریں۔ جزاک اللہ۔